بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے روزے کی فرضیت۔ یہ بات محتاج وضاحت نہیں کہ ارکان اسلام میں روزہ تیسرا بنیادی رکن ہے، جس کی پابندی شہادت توحید و رسالت اور نماز کے بعد فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ روزے کی فرضیت۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت روزے کی فرضیت کے باب میں بلا استثناء مرد و زن تمام اہل ایمان سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں بصراحت بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ سابقہ پر بھی فرض کیے گئے۔ دوسرا، روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سکہ روایت کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم دوسری صدی ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعے سے 10 روز بعد ماہ شعبان میں نازل ہوا۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس میں رمضان المبارک کو ماہ سیام قرار دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ اس آیت مبارکہ میں روزہ رکھنے کا حکم ہر اس صاحب ایمان کو دیا گیا ہے جو اپنی زندگی میں اس ماہ مقدس کو پا لے۔ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا روزہ با اہتمام رکھتے تھے۔ اسی طرح ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے 3 دن جنہیں ایام بیض سے موسوم کیا جاتا ہے، ان کے روزے پہلی امتیں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتی تھیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد ان روزوں کی حیثیت بری بنا سنت کا درجہ اختیار کر گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشورہ اور ایام بیض کے روزے رکھنے کا معمول مدت العمر قائم رہا۔ روزے کی فرضیت کا منکر کافر اور اس کا تارک گنہگار ہے۔ نمبر 2، آیت مبارکہ میں دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ روزے کا مقصد ہے، جو کہ تقوی ہے، یعنی روزہ انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی تقوی حاصل نہیں کرتا تو پھر انسان نے روزے کے حقیقی مقصد کو نہیں پایا۔ روزے کے واجبات و شرائط۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی کسی ارادی فعل سے باز رہنے اور رک جانے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں روزے کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے، روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے مفطرات سے رک جانا۔ بعض علماء فقہ نے الامساک عن المفطرات کے معنی الامساک عن الاکل و شرب و جماع یعنی کھانے پینے اور عمل زوجیت سے باز رہنا بیان کیا ہے۔ فقہی اعتبار سے پوپ پھٹنے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلق یعنی مباشرت سے باز رہنے کے عمل کو صوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس بنا پر روزہ ان 5 چیزوں کو ملحوظ رکھنے سے عبارت ہے۔ نمبر 1، کھانے سے اجتناب۔ نمبر 2، پینے سے اجتناب۔ نمبر 3، ازدواجی تعلق سے اجتناب۔ نمبر 4، روزے کی مدت یعنی ڈیوریشن۔ نمبر 5، اجتناب کی نیت۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ متذکرہ افعال کا صدور اس وقت روزے کی حیت اختیار کرتا ہے جب یہ بنیت روزہ ہو۔ بغیر نیت کے محض بھوک اور پیاس کو اپنے اوپر طاری کر لینا
روزہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ رمضان کی وجہ تسمیہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان رمضاء سے مشتق ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہذا رمض کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کا لفظ رمض الصائم سے لیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ روزہ دار کے پیٹ کی گرمی شدید ہو گئی۔ رمضان کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔